کہتے ہیں خواتین کی ہوتی ہیں، مردوں کی کیا ہوتی ہے، ہم نے کیا عید منانی ہے. تو آپ عید پہ کتنے جوڑے بنا لیتی ہیں، کپڑے سوٹ سلا لیتی ہیں؟ بچپن کی عید زیادہ ایکسائٹنگ تھی اور مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں جوڑے بھی زیادہ بنتے تھے. اب تو عید ایسی ہو گئی ہے کہ کام پہ گزر جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ رشتہ داروں کے انتظار میں گزر جاتی ہے، آنے جانے میں گزر جاتی ہے، میل ملاپ میں گزر جاتی ہے. تو پہلا دن بہت زیادہ تیار ہوتے ہیں. اب باقی جو 2-3 دن ہوتے ہیں جو رہتے ہیں اس میں میرا خیال سے میں تو بہت لو کی رہتی ہوں. اس کی وجہ ہے کہ وہ تھرو آؤٹ اپنے 30 دن گزارے ہوتے ہیں اور پھر عید کا دن جب آتا ہے تو اس کی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ساری ایکسائٹمنٹ پہلے دن پہ میری طرف سے تو میں پہلے دن پہ نکال دیتی ہوں. عیدی لے بھی لو، دے بھی دو، اور جو کرنا کرانا ہے، ملنا ملانا ہے وہ ہو جائے. طاہر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے کمپیریزن پوچھا کہ بچپن کی عید اور اب کی عید میں کیا فرق ہے. آپ کا تو زیادہ نہیں ہوگا. نہیں میرا زیادہ نہیں ہے. نہیں لیکن اس میں داڑھی میں سفید بال دیکھ کر پوچھا اس لیے. اب میں اپنے سر پہ دکھانی دیتی نہیں، لیکن اس میں نے کچھ سالوں میں بہت زیادہ چینج دیکھا. رائٹ فرام 2010 ٹل ناؤ بہت ڈراسٹک چینج آیا ہے ہمارے تہواروں کے اندر. اس کی ایک بہت بڑی وجہ انفلیشن ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے سوسائٹی میں اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، تناؤ ہے. کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک چھوٹے کمرے میں رہنے کے باوجود ابا کی کم کمائی میں بھی آپ عید کے جوڑے بنا لیتے تھے اور وہ ایکسائٹمنٹ رہتی تھی پورا مہینہ کہ ابا جو ہیں وہ پیسے لائیں گے اور پھر ہم لوگ جوڑے لینے جائیں گے بازاروں میں اور پھر وہ چوڑیاں پہننا اور مہندی لگانا. اب پیسے ہیں لیکن تناؤ بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال سے کہ پاکستان کے جو اوورآل معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے جو عید کا تہوار ہے اس میں ایک طبقہ جو بہت پسا ہوا آلریڈی تھا تو وہ تو بالکل پس گیا. لیکن جب مڈل کلاس آدمی ہے وہ بھی شاید خوشیوں کو اس طرح فیل نہیں کر پا رہا ہے جس طرح کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عید کے تہوار پہ یا دیگر تہواروں پہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میل ملاپ کرتے ہیں. واٹس ایپ تو آپ کا بھرا پڑا ہوتا ہے مگر جو آپ فزیکلی کسی کے گھر جا کے بیل بجاتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں اس میں میرا خیال سے بڑی حد تک کمی آ گئی ہے ان آخری 10 سالوں میں. اور آپ اس کی وجہ انفلیشن سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو پہلے جیسے عید کارڈ ہوتے تھے اب عید کارڈ نہیں رہے، اب واٹس ایپ پہ چلا رہے ہیں؟ کیا یاد کرا دیا آپ نے. اچھا یہ میرے بچپن میں بھی ہوتا تھا ویسے کہ وہ 1 روپے کا وہ عید کارڈ جس پہ کچھ چند سٹارز کی پکچرز بنی ہوتی تھی اور اس کو نکال کے اس کے پیچھے لکھنا ڈبے پہ ڈبہ اور کچھ اس طرح کے شعر لکھنے اور پھر وہ کافی دیر تک سنبھال. آئی اسٹل گاٹ سم عید کارڈ فرام مائی اسکول فیلوز جو ابھی تک شاید کسی ڈرا میں نے سنبھال کے رکھے ہیں. وہ بڑا ایکسائٹنگ ہوتا تھا کہ آپ کچھ پیسے جوڑ کے 1 روپیہ 2 روپے جوڑ کے تو آپ کارڈ لیتے تھے اور وہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں اسٹرگل ہوتی تھی عید پہ کارڈ دینا. اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اس کی وجہ کیا ہے. آئی تھنک پاکستان کے جو اوورآل معاشی حالات ہیں ایک ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں پر سالانہ 7 سے 8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں پر آپ کا برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے، جہاں پر بچے پڑھ تو رہے ہیں مگر ان کو اپنے فیوچر کی سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی ہے. ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ انہیں عید پہ عید اس سے افیکٹ ہے؟ نہیں اس سے افیکٹ اس طرح ہے کہ بہت سارے جن کے پیارے باہر چلے گئے ہیں، جیسے میری اپنی ایک بہن چلی گئی باہر ڈیو ٹو دیٹ ریزن تو وہ میرے ساتھ اس عید پر نہیں ہے. تو آئی اسٹل فیل ہر ایبسنس. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اور یہ مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی بھی اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی خوشی سے چھوڑ کر نہیں جاتا ہے فار لانگ ٹائم. وہ مجبوری میں ہی چھوڑ کے جاتا ہے اپنے فیوچر کی سیکیورٹی کے لیے اور ان کے لیے. تو ان لوگوں کے لیے وہ عید گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں پھر آپ اپنے اپنے آشیانے بسا لیتے ہیں.